بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب جب کہ اچانک ہی میرے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا اور اندھیرے میں چھپی ہوئی یہ تصویر میری نظر کے سامنے آ گئی تھی تو میرے جسم میں ایک نئی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ کشتی بے قابو ہو جانے کا احساس ہونے کے بعد بھی میں الجھن میں تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ پٹڑی پر آ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر کشتی اس طرح طے شدہ پروگرام کے بغیر ہی جاری رہی تو مجھے اس میں جان بوجھ کر ہارنا ہی چاہیے یا فتح حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امکان بھی موجود تھا کہ کسی اتفاق کے تحت یا اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے ہوشو خان سچ مچ ہی مجھے ہرا دیتا، لیکن اب میں یہ سب کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے تو مسئلہ ہی کوئی اور درپیش تھا جو اب میری سمجھ میں آیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے جو چوٹیں لگ چکی تھیں وہ میرے لیے قابل برداشت تھیں۔ میں تو صرف پسینے میں ہی شرابور تھا، لیکن ہوشو خان کے جسم سے پسینہ اور چہرے سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ میں نے اندھا دھند جو گونسا اس کے چہرے پر رسید کیا تھا وہ شاید اس کی ناک پر پڑا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ اس کی درندگی میں ایک طرح کی بوکھلاہٹ کی آمیزش بھی تھی۔ وہ یقیناً پریشان تھا کہ سازش اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی تھی جس طرح اس نے اور اس کے آقا نے سوچا تھا۔ سوچوں کا یہ سیلاب جو میرے ذہن کے کمپیوٹر سے ایک لمحے میں گزرا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی جگہ سن کر دیا تھا، لیکن اسی لمحے ہوشو خان ایک نئے جوش سے خوفناک انداز میں ڈکراتا ہوا میری طرف بڑھا تو میں گویا حواس میں آ گیا۔ میرے جسم میں اب ایک اور ہی طاقت کروٹ لے کر بیدار ہوئی تھی۔ بات جب انسان کی سمجھ میں آ جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ آگہی ایک الگ طرح کی طاقت ہے اور نا آگہی ایک الگ طرح کی۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹا اور ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے لات گھما کر اس کے پیٹ پر رسید کی، لیکن میری لات گویا ایک لمحے کے لیے چربی کے گنبد میں دھنس کر واپس آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس قسم کے وار سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، لیکن میں نے تکلیف کی شدت سے اس کے ہیبت ناک چہرے کو مزید ہیبت ناک ہوتے دیکھا۔ اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے فوراً اس کی چکنی چندیا پر کراٹے کا ایک وار کیا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کے کچھ زیادہ ہی قریب جانا پڑ گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ عین اسی لمحے اس نے بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان میرے سر کو خربوزے کی طرح پچکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر میرا کراٹے کا وار اس کی کھوپڑی پر، ادھر دائیں بائیں طرف سے اس کے دونوں گونسے بیک وقت میری دونوں کنپٹیوں پر پڑے۔ میری کھوپڑی کی جگہ اگر کوئی تربوز ہوتا تو ہوشو خان کے دونوں گونسوں کے درمیان شاید اس کے ٹکڑے اڑ جاتے، لیکن کھوپڑی اللہ نے بڑی مضبوط چیز بنائی ہے۔ تاہم اس مضبوط چیز کی قوت برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کنپٹیاں ویسے بھی کھوپڑی کا ذرا نازک حصہ ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ میری کھوپڑی کوئی تربوز ہی تھی اور اس کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دم کی آواز سے مجھے احساس ہوا کہ میں گر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آخری خیال ذہن میں بس یہی تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری کشتی کا بھی اختتام تھا اور میری زندگی کا بھی۔ میرا خیال تھا کہ یا تو میں موت کی آغوش میں جا رہا ہوں یا پھر بے ہوش ہو رہا ہوں، لیکن اس بے ہوشی کے دوران ہی ہوشو خان میرا کام تمام کر دے گا۔ میں نے اپنی قوت ارادی کو ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے بے ہوشی سے بچنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تاخیر ہو چکی تھی اور وار بھی شدید تھا۔ تاریکی نے یک لگت ہی میرے ذہن کو گرفت میں لے لیا۔ میرے وجود میں جیسے شارٹ سرکٹ ہو جانے کی وجہ سے کوئی بلب بک سے اڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے آواز پر وہ بلیک آؤٹ کتنی دیر طاری رہا۔ شاید وہ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی۔ میں نے ایک مانوس سا شور سنا تو احساس ہوا کہ میں زندہ تھا۔ مرنے کے بعد تو ایسا شور سنائی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ تماشائیوں کا شور تھا، لیکن میری کیفیت پانی میں ڈوبتے ابھرتے انسان کی سی تھی۔ کچھ مجھے یہ شور سنائی دینے لگتا اور کبھی معدوم ہو جاتا۔ میں سطح آب پر ابھرتا تو شور صاف سنائی دیتا، لیکن دوبارہ
سطح آب سے نیچے چلا جاتا تو شور تقریباً ختم ہو جاتا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو احساس ہوا کہ میں قطعی غیر ارادی طور پر بے خبری میں ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے سر جھٹکا تو آنکھوں کے سامنے سے دھند سی صاف ہوئی اور ارد گرد کا منظر ذرا صاف ہوا۔ بات کچھ سمجھ میں آئی۔ میں نے اور ہوشو نے بیک وقت ایک دوسرے پر وار کیا تھا۔ میرے کراٹے کے وار سے وہ بھی چکرا کر گر پڑا تھا۔ اب وہ بھی اٹھ کر میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا وجود اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ذرا تاخیر ہو گئی تھی۔ میں اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر وہ بھی میرے ساتھ ہی چکرا کر نہ گرا ہوتا تو میں ابھی چند سیکنڈ کی بے ہوشی کے دوران ہی اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہوتا۔ میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں اگر میں کسی وجہ سے ذرا بھی کمزور پڑ جاتا تو میری موت یقینی تھی۔ بس یہی ایک احساس اس وقت میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا رہا تھا۔ ہوشو کی کھوپڑی پر میرا کراٹے کا ایک خاصا کامیاب وار رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی گنجی کھوپڑی پر ایک اور وار کیا۔ وہ بیٹھے ہی بیٹھے ادھر ادھر جھولنے لگا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں پے در پہ 2-3 ٹھوکریں رسید کیں۔ ماسٹر عبداللہ اچھلتا کودتا ہمارے گرد چکرا رہا تھا۔ میں اگر 2-3 ٹھوکریں ہوشو کی پسلیوں پر اور رسید کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید وہ دوبارہ لیٹ جاتا، لیکن ماسٹر عبداللہ درمیان میں آ گیا اور چیخ چیخ کر مجھے بتانے لگا کہ گرے ہوئے حریف کو مارنا فاؤل ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر یہی کچھ ہوشو خان میرے ساتھ کر رہا ہوتا تو وہ کبھی اسے منع نہ کرتا۔ ایسا ہونا میرے لیے تعجب کی بات نہ ہوتی۔ آخر ماسٹر عبداللہ اس سازش کا اہم مہرہ تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تار تھا۔ وہ خاصا حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی پریشانی اور حواس باختگی بجا تھی۔ جیسا انہوں نے سوچا تھا مقابلہ اس نااہل پر نہیں جا رہا تھا۔ اس کا شاید بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پشت پر باندھ دیتا اور ہوشو خان کو موقع دیتا کہ وہ میرا کیما بنا دے۔ میرا جی چاہا کہ ایک آدھ ہاتھ اس کے بھی رسید کر دوں، لیکن پھر یہی سوچ کر رہ گیا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ حد سے بڑھتا تو دیکھا جاتا۔ مجھے ابھی اپنا فیئر کھیلنے والے کھلاڑی کا تاثر برقرار رکھنا تھا۔ ماسٹر عبداللہ کے روکنے پر میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ہوشو خان کو اٹھنے کا موقع دیا۔ اس بار وہ درندے کی طرح اندھا دھند مجھ پر نہیں جھپٹا، کم از کم کسی بے وقوف درندے کی طرح نہیں جھپٹا۔ اسے سنبھلنے کے لیے کچھ مہلت بھی درکار تھی، جو ماسٹر عبداللہ اسے فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور ہمارے درمیان حائل ہو کر خواہ مخواہ ہی گنتی گنے جا رہا تھا۔ حالانکہ ٹیکنیکلی اب گنتی گننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ مجھے خود بھی سنبھلنے اور تازہ دم ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے رنگ کا چکر لگاتے ہوئے کئی گہری سانسیں لیں۔ تماشائیوں کا شور اب معدوم ہو چکا تھا۔ کشیدگی اور تناؤ کی بھی شاید مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں جو اس وقت مجھے پورے میدان میں پھیلی محسوس ہو رہی تھیں۔ سب سے زیادہ تناؤ شاید اگلی صفوں میں تھا۔ میں نے پہلے دلبر خان اور پھر مومل کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن وہ دونوں ہی مجھے دکھائی نہیں دیے۔ میں زیادہ توجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنا دھیان ہوشو خان اور ماسٹر عبداللہ کی طرف رکھنا تھا۔ ہوشو خان چہرے سے لہو پونچھ کر ہاتھ جھٹک کر نہایت شاطرانہ انداز میں میرے سامنے نیم دائرے میں نہایت آہستگی سے چکرا رہا تھا۔ میں وہ ہڈی تھا جو ان لوگوں کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ مجھے نہ تو نگل پا رہے تھے اور نہ ہی اگلنے کے لیے تیار تھے۔ ہوشو خان شاید اپنے طور پر اس کا کوئی حل سوچ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے جسم کی طرح اس کا دماغ بھی موٹا تھا۔ اس کی نظر میں ایک ہی حال تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ مجھے ہلاک ہی کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی دانست میں وہ بڑی چالاکی دکھاتے ہوئے بظاہر مجھ پر، لیکن در حقیقت اس نے خود نیچے گر کر میری ٹانگوں میں اڑنگی اڑا کر مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ میں نہ صرف اچھل کر ہٹ گیا بلکہ میں نے زور سے گرتے ہوئے
کوہنی اس کے سینے پر رسید کی۔ اب وہ صاف طور پر فولز پر اتر آیا۔ اس نے میری آنکھوں میں پنجہ مارنے کی کوشش کی، لیکن میں تیزی سے سر پیچھے ہٹاتے ہوئے بچ گیا۔ اس نے مجھے اپنے اوپر سے دھکیل دیا اور کوئی وار کرنے کی مہلت نہیں دی۔ وہ نہایت غضبناک انداز میں اٹھ رہا تھا۔ میں نے اٹھتے اٹھتے ایک ایڑی پر گھوم کر اس کی گدی پر لات رسید کی۔ وہ اوندے منہ گرا اور اس کی غضبناکی دری کی دری رہ گئی۔ شاید اس وقت میں اسے سیدھا کر کے پن کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ماسٹر عبداللہ ایک بار پھر اس کے اور میرے درمیان آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر ہوشو کو سنبھلنے کے لیے چند سیکنڈ کی مہلت دی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سست پڑ چکا ہوگا، لیکن اس بار وہ میری توقع کے بالکل برعکس یکدم اتنی تیزی سے ناک کی سیدھ میں میری طرف آیا کہ ماسٹر عبداللہ بھی اس کی لپیٹ میں آتے آتے بچا۔ میں اسے نہیں روک سکا اور اس سمیت اس طرح رسے سے جا ٹکرایا کہ اس کے اور رسے کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ میری ریڑھ کی ہڈی دوہری ہو کر ٹوٹنے لگی ہے، لیکن ادھر رسے نے ہمیں دھکیلا اور ادھر ہوشو نے مجھے بازو پر لیتے ہوئے کلا بازی کھا کر باڈی سلیم کیا۔ یہ بہت زوردار باڈی سلیم تھا۔ میں دوسری طرف رسوں کے قریب جا کر گرا تھا۔ بالکل اسی طرح میں نے ہوشو کو باڈی سلیم کیا تھا۔ میرے جسم کے تمام جوڑ گویا ہل کر رہ گئے۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن چند سیکنڈ کے لیے تمام تر کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ اس دوران ہوشو خان نے ایک مہلک غلطی کی۔ وہ کچھ زیادہ ہی شیخی میں آ گیا۔ شاید وہ خود کو امریکی ریسلرز کا ہم پلہ ظاہر کرنے کے لیے رسوں پر چڑھنے لگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی سٹائل سے مجھے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن رسوں پر چڑھنے کا فیصلہ کر کے در حقیقت اس نے بہت ہی بڑی حماقت کی تھی۔ ایک تو اس وقت وہ تازہ دم نہیں تھا، دوسرے اس کا جوسہ ایک عجیب چیز تھی۔ رسوں کے آس پاس سہارے کے لیے کوئی دوسری چیز بھی میسر نہیں تھی۔ فاضل رسوں کے ذریعے انہیں بھی جن شتیروں سے باندھا گیا تھا وہ بھی کچھ دور تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اسے رسوں پر چڑھنے میں کئی سیکنڈ لگ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوران ماسٹر عبداللہ دلبر خان اور اس کی پشت پناہی کرنے والے دوسرے لوگ دانت پیس پیس کر دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ جب وہ اوپر رسے پر کارنر میں کھڑا ہو کر میری طرف گھوما تو بری طرح ڈگمگا رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے اس وقفے میں میرے اوزان بحال ہو چکے تھے۔ میرے سامنے اب دو راستے تھے۔ میں چاہتا تو بظاہر حواس باختہ بنا وہیں پڑا رہتا، ہوشو خان کو اپنے اوپر چھلانگ لگانے کا موقع دیتا اور عین آخری لمحے میں اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ یہ طریقہ بھی اسے چوکڑی بلا دینے کے لیے اچھا تھا، لیکن میں اس کشمکش سے اب اکتا رہا تھا۔ تھکن مجھ پر غلبہ پا رہی تھی۔ میں نے ہوشو خان کو اوپر بھی شدید جھٹکا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ کشمکش کسی کنارے لگنے کے آثار پیدا ہوں۔ میں اچھل کر اٹھا اور انتہائی تیزی سے اس کارنر میں پہنچا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں اسے اوپری رسے سے اچھال کر پھینکوں گا تو اسے زیادہ چوٹ آئے گی، اس کے کس بل نکل جائیں گے اور شاید میں شریفانہ طریقے سے اسے پن کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے دونوں بازو ہوا میں لہراتے ہوئے میری گرفت سے بچنے اور رنگ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اچھل کر اسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے ہوا میں اچھال کر پھینکا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس بھینسے کو اس طرح اور اتنا اونچا اچھال سکوں گا، لیکن اس وقت میں کھڑا دیکھتا رہ گیا جب وہ چت یا اوندا گرنے کے بجائے سر کے بل نیچے آیا۔ رنگ میں کچھ ایسی ہی آواز پیدا ہوئی جیسے پتھر کی کوئی سل بلندی سے رنگ میں گری ہو، اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کے ٹوٹنے کا ہلکا سا کڑاکا سنائی دیا۔ ہوشو خان دب سے گر کر 2-3 ہلکے سے جھٹکے لے کر ساکت ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کی گردن عجیب ڈھیلے ڈالے سے انداز میں مڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر اس کے کندھے سے بالکل جڑ گیا تھا۔ اس کی گردن اتنی چھوٹی تھی کہ عام حالات میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اس کی آنکھیں اذیت زدہ انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ چاروں طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت لاؤڈ سپیکر پر کمنٹری کرنے والا بھی خاموش تھا۔ شاید وہ بھی کمنٹری کرنا بھول گیا تھا۔
ماسٹر عبداللہ اچھل کر ہوشو کے پاس پہنچا تھا اور اسے ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے سینے سے کان لگا کر دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ اچانک ہی سیدھا ہوتے ہوئے وہ دونوں بازو پھیلا کر پھٹی پھٹی سی آواز میں چیخا، اڑے دلبر خان، یہ تو مر گیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع وہاں موجود ہونے کے باوجود سکوت اتنا گہرا تھا کہ ماسٹر عبداللہ کی آواز لاؤڈ سپیکر پر گونجتی محسوس ہوئی، حالانکہ حقیقت میں وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں گونجی تھی، مائک تو وہاں سے بہت دور تھا۔ میں نے وحشت زدہ سا ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ رنگ کے چاروں طرف کئی کلاشنکوف بردار نمودار ہو چکے تھے اور نپے تلے قدموں سے رنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں اور انگلیاں ٹریگروں پر۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔